اورحان بے جو کہ اورحان غازی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ اورحان بے عثمان غازی اور مالہون خاتون کے بیٹے تھے۔ اورحان غازی 1281 میں پیدا ہوئے جب ان کے دادا ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ ترکش میں اورحان نام کا مطلب شہر کا جج ہے۔ اورحان بے کو عثمان غازی نے مستقبل کا حکمران کے طور پر بڑا کیا۔ اورحان نے اپنے والد کے دور میں کئی اہم لڑائیوں میں بطور کمانڈر حصہ لیا۔ اورحان سلطانانوں کا گورنر تھا۔ موجودہ دور میں ترکی میں اس کا نام اس کی شہر ہے۔ 17 سال کی عمر میں اورحان نے آلوفیرا سے شادی کی جو یار حصار تیکفر کی بیٹی تھی۔ آلوفیرا نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام نیلوفر رکھا گیا۔ اورحان بے اپنے والد کے انتقال کے بعد تقریباً 35 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے اور اپنے بھائی علادین پاشا کو اپنا وزیر بنایا۔ علادین پاشا اپنے دادا ارطغرل غازی کی طرح ایک عالم تھے۔ انہوں نے عثمانی ریاست کے پہلے قوانین کا مسودہ تیار کیا۔ ان قوانین کی وجہ سے ایک فوج تشکیل دی گئی۔ اس سے پہلے تک عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی اور رضاکارانہ سپاہیوں پر مشتمل فوج تھی، اور انفینٹری آرمی کو سیلری پر رکھا گیا اور فوج کو ٹیکسز سے مستثنی رکھا گیا۔ فوجی سر کے پوشاکوں کو سرخ سے سفید میں تبدیل کر دیا گیا۔ اورحان بے نے دارالحکومت کو نئے فتح شدہ شہر برسا میں منتقل کر دیا تھا۔ اورحان بے نے وہاں مسجد تعمیر کروائی جسے عثمانی فن تعمیر کا نمونہ سمجھا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اورحان نے اپنے ساتھیوں کو جو کہ عثمان غازی کے کمانڈر تھے ان کو نئے فتح شدہ علاقوں کا گورنر مقرر کیا۔ برسا کے آسان زوال اور باسفورس کے ساحلوں پر عثمانیوں کی پیش قدمی نے بازنطینیوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ انہیں روکنے کے لیے ازنیک کے طویل معاشرے کو ختم کرنے کے لیے بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس III نے 1331 عیسوی میں اورحان غازی اور اس کی فوجوں پر چڑھائی کر دی۔ دونوں فوجیں استنبول میں آج کے مالٹیپی ضلع کے قریب پیلی قانون میں ملی۔ اس جنگ میں شہنشاہ اندرونیکوس III زخمی ہوا اور اپنے 2 شہزادوں سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے شہنشاہ اندرونیکوس III اپنی فوج کو واپس لینے یعنی کہ جنگ میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اورحان غازی جو رات کو جنگ کو اچھی طرح جانتا تھا، بازنطینی فوج کا پیچھا کیا اور انہیں شکست دی۔ شہنشاہ اندرونیکوس نے بڑی مشکل سے بچ کر اپنی جان بچائی۔ 8000 مضبوط عثمانی فوجیوں کی تقریباً 275 سپاہی شہید ہوئے۔ جب بازنطینی فوجیوں نے ازنیک میں اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اورحان بے نے تمام بازنطینی شہریوں کو اپنا سامان لے جانے کی اجازت دی اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو رکنا چاہتا ہے رک جائے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے عثمانی شہری رہنے کی ترجیح دی اور شہر کی بیوہ عورتوں نے اورحان غازی سے درخواست کی کہ انہیں اپنی فوج کے سپاہیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ جنہوں نے ایسا کیا انہیں پھر ازنیک میں ہی اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اورحان بے نے ازنیک کو حکومت کا مرکز بنایا۔ اورحان بے نے ازنیک میں چرچ آف ہاگا صوفیہ کو تبدیل کر دیا، جہاں 325 میں نیکیا کی مشہور فرسٹ کونسل کا اجلاس ہوا تھا۔ چرچ کمپلیکس کے اندر موجود خانقاہ کو ایک مدرسہ میں تبدیل کر دیا گیا، جو ازنیک میں پہلا عثمانی مدرسہ بن گیا۔ مشہور عالم دین داؤد کیسری اور تاق الدین کردی کو اس مدرسے میں پروفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ ازنیک ایک مسلمان ترک شہر بن گیا۔ ازنیک کا زوال جو عیسائیت کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، یورپ کے ساتھ ساتھ قسطنطنیہ میں بھی غم و غصہ کا شکار ہوا۔ اس کے بعد جی ملک اور ازمیر بھی فتح ہوئے۔ عثمانی کچھ ہی عرصے میں باسفورس کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں مختلف قلعوں کی فتوحات کی کہانی نے داستانوں کو جنم دیا۔ آئیدوس قلعے کے بارے میں ایک ایسی ہی کہانی کا دعویٰ ہے کہ ایک دن آئیدوس ٹیکفر کی بیٹی نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا اور اس سے محبت کر گئی۔ اس کے خواب میں دکھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عبد الرحمن غازی تھا، جو قلعہ آئیدوس پر عثمانی محاصرے کی قیادت کر رہا تھا۔ ٹیکفر کی بیٹی نے عبد الرحمن غازی کے لیے
قلعے کے دروازے کھول دیے۔ جیسا کہ عثمانی فتوحات باسفورس کی طرف جاری تھیں، بازنطینی سلطنت مشرق میں اپنی زمینیں تقریباً مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ 1341 میں عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان پہلا امن معاہدہ ہوا، جس کے بعد دونوں ریاستوں نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ بازنطینیوں کے ساتھ امن معاہدے کے دوران اورحان بے نے ہمسایہ میں قراصد بیلک میں تخت کی لڑائی سے فائدہ اٹھایا، جو کہ موجودہ دور میں کناکلی کے مغرب میں ہے۔ اسے 1345 میں بغیر خون ریزی کے فتح کر لیا اور قراصد قبیلے کا بے عثمانی سلطنت میں آ گیا۔ اسی دوران بازنطینی سلطنت میں تخت کی لڑائی چھڑ گئی۔ نیا شہنشاہ جون IV کانتاکوزینوس ایک پرجوش آدمی تھا، جو کبھی اندرونیکوس III کا وزیر تھا۔ اندرونیکوس کے چھوٹے بیٹے جون V کی موت کے بعد اس کا سرپرست تھا۔ شہنشاہ لیونیز کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنی بیٹی الینی کی شادی نوجوان شہنشاہ سے کر دی، جبکہ عثمانی حکمران کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی دوسری بیٹی تھیوڈیرا کی شادی اورحان غازی سے کر دی۔ کیونکہ جون V اندرونیکوس کی کم عمری کی وجہ سے کانتاکوزینوس کو تاج بنایا گیا تھا، اس لیے بازنطینی محل اور پڑوسی ریاستوں میں سازشیں اور جھگڑے مسلسل جاری رہے۔ اس لیے جون IV کانتاکوزینوس نے اورحان غازی سے تخت کو برقرار رکھنے کے لیے مدد طلب کی۔ اورحان غازی نے رومیلیا کی طرف سے 5000 سپاہی بھیجے۔ کانتاکوزینوس نے یہاں تک کہ اپنے داماد یعنی اورحان غازی کو بطور مہمان خصوصی قسطنطنیہ مدعو کیا، جس کی وجہ سے اورحان غازی اپنے بیٹوں کے ساتھ 3 دن تک قسطنطنیہ کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسکودر میں رہے۔ کانتاکوزینوس نے اورحان بے یعنی اپنے داماد کے ساتھ تعلقات کے ذریعے تخت حاصل کیا تھا۔ کانتاکوزینوس نے اورحان بے کو دھوکہ دے دیا اور پوپ سے رابطہ کیا۔ اپنے سسر کی دھوکہ دہی کے بارے میں سننے کے بعد 1352 میں اورحان غازی نے اسکودر اور پرنسز آئس لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ یہ آخری بازنطینی زمین تھی اناطولیہ کے ساحل پر جس کو اورحان غازی نے اپنے سسر کے دھوکہ کی وجہ سے قبضہ کر لیا، اور اس وقت رومیلیا میں بازنطینی گورنروں نے آزادانہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کاتالنز، جو بازنطینی کرائے کے فوجی تھے، بغاوت کی اور لوٹ مار، قبضے اور قتل و غارت میں مصروف رہے۔ امن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ مشرق میں عثمانیوں اور مغرب میں لاطینیوں بلغاریوں سے گھری ہوئی تھی۔ بازنطینی سلطنت تجارت اور آمدنی پیدا کرنے والی زمینوں سے محروم تھی۔ یہ شہنشاہ کانتاکوزینوس نے خود اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا۔ جب سرب اور بلغاری بازنطینی سلطنت پر چڑھ دوڑے تو شہنشاہ کانتاکوزینوس نے شدت سے اورحان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ شہنشاہ کانتاکوزینوس نے گلیپولی میں عثمانیوں کا ایک فوجی اڈہ دیا۔ یہ عثمانیوں کے لیے ایک موقع تھا جو رومیلیا میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اورحان غازی کا بیٹا سلمان پاشا 1354 عیسوی میں اپنے 10,000 آدمیوں کے ساتھ عارضی طور پر رومیلیا چلا گیا۔ سلمان پاشا نے شہنشاہ کے دشمنوں کو شکست دی، لیکن وہ دوبارہ رومیلیا سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس طرح یورپ میں عثمانیوں کی توسیع کا آغاز ہوا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب عثمانی رومیلیا میں داخل ہوئے تھے۔ کانتاکوزینوس نے اورحان بے سے مدد کے لیے اپنی پکار پر بہت افسوس کیا، اور شہنشاہ چاہتا تھا کہ عثمانی 10,000 سکوں کے عوض رومیلیا سے دستبردار ہو جائیں۔ اورحان بے راضی نہیں ہوا اور شہنشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ اورحان بے کے انکار پر کانتاکوزینوس نے بالکن ریاستوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور 1355 عیسوی میں اپنا تخت کھو بیٹھا۔ اندرونیکوس جون V نے تخت پر بیٹھ کر اورحان غازی کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ در حقیقت خیر سگالی کے اظہار کے طور پر وہ اورحان بے کے بیٹے شہزادہ حلیل کو بچانا چاہتا تھا، جسے 14ویں صدی کے وسط میں بحیرہ ایجیگن اور بحیرہ مرمرا کے ساحلوں کے ساتھ بحری قزاقی یعنی کہ سمندری لٹیرے بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے۔ سمندری لٹیرے
عموماً لوگوں کو تاوان کے لیے اغوا کیا کرتے تھے۔ 1357 میں انہوں نے مارمرا کے ساحل پر ازمیت یعنی کہ پرانا قدیم شہر نکومیڈیا کے قریب اورحان بے کے بیٹے شہزادہ حلیل کو اغوا کیا، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو اپنے شکار کی شناخت تھی یا نہیں، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ یہ اورحان بے کا بیٹا ہے، وہ ایجیگن کے ساحل پر واقع فوکا کی طرف فرار ہو گئے۔ فوکا ایک بازنطینی قلعہ تھا جسے حال ہی میں ریپبلک آف جینوا سے حاصل کیا گیا تھا، اور اس کی کمانڈ لیو نے کی تھی۔ اورحان بے نے بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس V سے اپنے بیٹے کو بچانے کی اپیل کی۔ اورحان بے نے بازنطینی قرضوں کو منسوخ کرنے کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ وہ بازنطینی تخت پر کونتاکوزینوس خاندان کے دعووں کی حمایت نہیں کرے گا۔ اندرونیکوس جون V نے رضامندی ظاہر کی اور حلیل کو بچانے کی کوشش کی، لیکن لیو جو فوکا قلعہ کا کمانڈر تھا وہ ہچکچا رہا تھا، اور 1358 میں اندرونیکوس V کو 3 جہازوں کے ایک چھوٹے بیڑے کے ساتھ فوکا کا محاصرہ کرنا پڑا، جس کے اخراجات اورحان نے ادا کیے۔ شہنشاہ نے سوراہان کے حکمران الیاس کو بھی بلایا۔ سوراہان مغربی اناطولیہ میں ایک چھوٹا ترکمان قبیلہ جو سلطنت روم ٹوٹنے کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ فوکا کے خلاف مشترکہ آپریشن کے لیے سوراہان کے حکمران الیاس کو بھی بلایا گیا، جو دونوں طرف کھیل رہا تھا۔ دوران جنگ اندرونیکوس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس بات کا علم اندرونیکوس کو ہو گیا۔ اندرونیکوس نے الیاس کو گرفتار کر کے اپنے منصوبے میں روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ سوراہان قبیلے کے تعاون کے بغیر اندرونیکوس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 1358 کی کارروائیوں کی ناکامی کے بعد اورحان بات چیت کے لیے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر واقع اسکندر آیا اور 30,000 ڈیکٹس بطور تعاون ادا کرنے پر راضی ہوا، اور 1359 میں شہزادہ حلیل کو رہا کر دیا گیا۔ ان سرگرمیوں کے بعد اورحان بے نے اپنے بیٹوں سلمان اور مراد اول کے ذریعے رومیلیا میں توسیع جاری رکھی۔ مقامی لوگوں نے اپنے نئے فاتحین کی اطاعت کی، جنہوں نے مذہب، جان اور مال کی آزادی کو تسلیم کیا۔ نئے فتح شدہ مقامات کی خالی زمینیں بعد میں اناطولیہ سے آنے والے مسلمانوں نے آباد کی۔ عیسائی دیہاتیوں نے مسلمانوں کے دیہاتوں میں سوپ کچن سے مدد حاصل کی، جو مقامی لوگوں کے لیے کافی متاثر ثابت ہوئی، یہاں تک کہ کچھ مقامی لوگوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا۔ 1331 میں اورحان بے کے بھائی علاءالدین پاشا کی موت کے بعد ولی عہد سلمان پاشا کو وزیر نامزد کر دیا گیا۔ سلمان نے 1354 میں انقرہ کو فتح کیا۔ سلمان پاشا اورحان غازی کے اناطولیہ کی سلطنتوں کے ساتھ جدوجہد کرنا اس کی پالیسی کے خلاف تھا۔ سلمان پاشا کا مقصد بازنطینی سرزمینوں پر اور رومیلیا میں اپنے مشن کو پھیلانا تھا۔ نئے قائم ہونے والے صوبے رومیلیا کے گورنر سلمان پاشا 1359 میں بولیر میں شکار کے دوران ایک حادثے میں 43 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال شہزادہ حلیل کو بحری قزاقوں یعنی کہ سمندری لٹیروں سے فوکا کے قلعہ سے آزاد کروایا گیا تھا۔ اورحان بے غمزدہ ہوئے اور اگلے ہی سال 1360 میں اپنے بیٹے مراد اول کو نصیحت کے بعد انتقال کر گئے۔ جب اورحان بے کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 79 سال تھی۔ اورحان غازی سب سے زیادہ عمر پانے والے عثمانی سلطان ہیں جو تخت پر رہتے ہوئے فوت ہوئے۔ اورحان غازی نے اپنے والد عثمان غازی سے حاصل کی گئی زمین کو تقریباً 6 گنا بڑھا کر 2 براعظموں میں تقریباً 95,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ اپنی موت کے وقت اورحان غازی نے چند قلعوں کے علاوہ بیلک، برسا، بیلیکسیر، بولو، استنبول کے اناطولیہ حصے پر حکومت کی۔ انقرہ، ایاز، رومیلیا، اپسالا آئس لینڈ اور دیگر بہت سے قلعوں اور شہروں پر حکومت کی۔ اس وقت عثمانی سلطنت کی آبادی 30 لاکھ تھی، جبکہ انگلینڈ کی آبادی 20 لاکھ تھی۔
آبادی کا 1/3 حصہ عیسائی تھا۔ اناطولیہ سے مسلمانوں کی ہجرت کی حوصلہ افزائی کر کے فتح شدہ علاقوں میں آبادی کے توازن کو یقینی بنایا گیا تھا۔ اورحان بے کے بیٹے سلمان، مراد اور قاسم پہلی بیوی نیلوفر خاتون سے پیدا ہوئے، جبکہ ابراہیم اور فاطمہ اسیور سے پیدا ہوئے۔ شہزادہ ہلیل تھیوڈورا سے پیدا ہوئے۔ تھیوڈورا رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس III کی بیٹی تھی۔ اورحان بے کی 2 اور بیویاں تھیں جن کے نام بیلو اور افنڈی تھے، اور چند اور بھی بچے تھے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے تھے۔ اورحان بے کی پہلی بیوی نیلوفر جو یارحصار تکفور کی بیٹی تھی، جسے اپنے شوہر کے پاس سپرد خاک کیا گیا تھا، بہت انسان دوست تھی۔ نیلوفر نے برسا میں 3 مساجد، 1 لاج اور 1 پل اپنے نام سے منسوب کیا۔ چونکہ وہ اپنے بیٹے کے دور حکومت میں فوت ہوئیں، اس لیے انہیں والدہ سلطان کہا جاتا ہے۔ یہ لقب سلطنت عثمانیہ کے ایک حکمران سلطان کی قانونی ماں کے پاس ہے۔ اورحان بے لمبا، نیلی آنکھیں، بھوری داڑھی، میلی جلد، بڑی پیشانی، چوڑا سینہ رکھنے والا انسان تھا۔ اورحان کی ایکولین ناک عثمانی خاندان کی خصوصیت ہے۔ تاریخ میں آتا ہے اورحان ایک نیک فطرت انسان تھا جو آسانی سے غصہ میں نہیں آتا تھا اور نہ ہی کسی کا دل توڑتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائی بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ صوفی درویشوں نے نمازیوں کی تربیت میں بہت گہرا کردار ادا کیا۔ جنگ کے سابق فوجیوں، جنگ کے دوران ان کی حوصلہ افزائی اور نئے فتح شدہ سرزمینوں کی اسلام پھیلانے میں انہوں نے سابق فوجیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عثمانی فتوحات کا مقصد زمین، مال، غنیمت یا جاہ و جلال حاصل کرنا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اورحان نے ان کو بہت اہمیت دی۔ درویش قیام گاہیں بنوائیں تاکہ وہ آسانی سے پناہ لے سکیں، اپنی خدمات انجام دے سکیں۔ اورحان بے کی تمام چالیں منصوبہ بندی، صاف اور محتاط ہوتی تھی۔ اورحان موقعوں سے فائدہ اٹھاتا تھا، جبکہ اس نے خود بھی ان میں کچھ مواقع پیدا کرنے کا کام کیا۔ جنگوں میں بہت بہادر اور صبر سے کام لینے والا حکمران تھا۔ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے اس نے دشمن کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کیا۔ اورحان کی اس عظیم فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اظہار ہوا، اس لیے بعض مورخین اورحان کو سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی قرار دیتے ہیں۔ اورحان نے سب سے پہلے لفظ سلطان استعمال کیا۔ شمالی افریقی عرب سیاح ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ اورحان ترکمان حکمرانوں میں سب سے بڑا ہے جو ابتدائی دنوں میں ان سے ملنے آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علماء اور سپاہیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اپنے عوامل کی بدولت اورحان کے دور میں معاشی خوشحالی آئی، غربت بہت کم رہ گئی۔ اس نیک میں سوپ کچن کے لیے پہلے دن اورحان نے ذاتی طور پر غریبوں کو کھانا دیا۔ اورحان بے نے سلجوقی ماڈل پر عمل کرتے ہوئے ایک حکومتی طریقہ کار قائم کیا۔ اس کی بنیاد وہ کونسل تھی جس کی صدارت ضروری معاملات میں سلطان یا وزیر کرتے تھے۔ کونسل میں فیصلہ کرنے سے پہلے ملک کے تمام معاملات پر غور کیا گیا۔ شہروں میں مسلمان جج، جنہیں قاضی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور قاضی عدالت اور شہر کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور صوباشی کہلانے والے گورنری افسر سیکیورٹی کو سنبھالتے تھے۔ اورحان بے کے پاس 50,000 انفینٹری، 40,000 گھڑ سوار اور 25,000 سپاہی تھے، جنہیں قراسد قبیلے میں منتقل کیا گیا تھا۔ انہیں زمینیں دی گئیں۔ وہ امن کے وقت میں کاشت کرتے تھے کیونکہ فوجی خدمات میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیمیں باری باری لڑائیوں میں جائیں گی، اور جو جنگ میں نہ جانے والوں کو جماع کہا جاتا ہے، اور ان کو زمینوں کے بدلے رقم ادا کی جائے گی۔ اورحان بے نے برسا میں اپنی طرف سے چاندی کا سکہ تیار کیا۔ اورحان نے سکے کی ایک طرف چاروں خلفاء کے نام اور شہادت کا اسلامی حلف تھا، اور دوسری طرف سکہ کے اورحان کا نام، اورحان بن عثمان، شہر کا نام برسا، 727 اور کائی قبیلے کا سٹیمپ جس سے عثمانیوں کا تعلق تھا۔ مصنف الفونس ڈی لا مارٹین
اورحان بے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اورحان موسیٰ کی طرح وہ ایشیا میں ایک پاؤں اور یورپ میں ایک آنکھ کے ساتھ فوت ہوا۔ اورحان ذہین، گریسفل، مذہبی اور عظمت کے حامل انسان تھا۔ اورحان نے اپنی آدھی زندگی ایک بہادر جنگجو کے طور پر گزاری اور آدھی زندگی ایک قانون دان کے طور پر۔ سینکڑوں علماء اکرام، والدین، مورخین اور شاعروں کے درمیان امن کے سالوں کے دوران جمع کی گئی دولت عوامی کاموں پر خرچ کی گئی۔ ان کاموں میں سائنس، ادب اور اسلام کے پھیلاؤ پر خرچ کیا گیا، اور اس طرح اورحان کے دور میں اناطولیہ میں ایک نیا بغداد ابھر کے سامنے آیا۔